حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اپنے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن وقت بتاتا ہے کون کس کا اپنا ہے۔ ہماری زندگی میں کئی رشتے سزا کے طور پر داخل ہوتے ہیں اور زندگی بھر کے سبق دے جاتے ہیں۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں لیکن میرا اللہ جانتا ہے، میں کبھی کسی کا برا نہیں سوچتی۔ اللہ بہتر کرے گا لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین کرے گا۔ جو مخلص ہے بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست لوگ عقل مند کہلاتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے الحمد سے والناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ پایا۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، نہیں تو وقت آنے پر وقت کے پاس بھی آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تو تیرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور دعائیں ہمیں اپنی منزل کے قریب لے آتی ہیں؟ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور حالات دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سستیوں سے بھی واقف ہے۔ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ ناراض ہونے پر روٹی نہیں چھینتا بلکہ وہ سجدے کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور پھر معجزے ہوں گے، پھر سب بند دروازے کھل جائیں گے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیجیے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے تمہیں نوازتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو بس پھر راضی ہو جاؤ کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل پہ پہنچ نہیں پا رہے تو پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیں کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے کچلا تو نہیں گیا، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا۔
نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں درد کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا اور کیوں کیسے بیان کیا نہیں جاتا، دل کا جو حال ہے اپنے تک ہی صحیح، کسی اور سے کہا نہیں جاتا۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ میں قربان جاؤں اس رب کے جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ غلاف ہمیشہ اہم چیز پر ہوتا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، بے شک وہ رحمان ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہے مگر تلاش جنت کی ہے۔ جب تمہیں کہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے، اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں جہاں میں دیکھ رہی ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سن رہا ہے۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ کبھی کبھی ہمارے کچھ نہیں میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے جسے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ ماضی جیسا بھی ہو مت گھبرائیں، مستقبل کہیں سے بھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے اور زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ آپ بے بس کمزور ہیں، آپ کا رب نہیں۔ بس امید، صبر اور ہمت سے جڑے رہیں کہ یہی زندگی ہے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ مومن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہاں اس بات کی فکر ضرور کرتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں ہی کیوں؟ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جلدی مت کیا کریں دوسروں سے بدگمان ہونے میں، تو چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کی طرف اپنے اٹھتے قدم کبھی اس بات سے مت روکو کہ تم ماضی میں کیا کر چکے ہو۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو پسند ہے۔ رب سے محبت کیجیے، آپ کی زندگی اگر خوبصورت نہیں تو بہتر تو ضرور لگے گی۔ ہم نے محبت کرنا رب سے سیکھا، وہ کہتا ہے اگر 1000 مرتبہ بھی تم اپنی توبہ کی قسم توڑو تو ایک مرتبہ پھر لوٹ آنا۔ بھول جائیں انہیں جو کبھی آپ کے لیے اذیت کا سبب بنے، جو آپ کی ذات کے لیے فریب کا سبب بنے۔ بھول جائیں انہیں جنہوں نے محروم کیا آپ کو، بھول جائیں انہیں جن کی وجہ سے آپ تلخیوں سے آشنا ہوئے۔ ان کا آپ کے دل و دماغ میں اتنا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں یاد رکھا جائے۔ آگے بڑھیں، خود کو موقع دیں اور زندگی کو بوجھ سمجھ کر مت گزاریں بلکہ خوشی سے جئیں۔ فجر کی نماز عشق خدا کی مٹھاس بڑھا دیتی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ نے تمہاری بھی سن لی ہے، بس بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ جس طرح چائے یا کافی ایک بار ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو دوبارہ پینے میں وہ پہلے والا مزہ نہیں رہتا، بس یہی معاملہ دل سے اترے ہوئے آزمائے لوگوں کا ہے۔
ان سے رسمی سلام دعا یا مروت تو ممکن ہے، مگر وہ پہلے والی بات نہیں رہتی۔